اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیا حال ہے آپ سب کا؟ آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج میں حاضر ہوں ایک ایسی بات کے ساتھ جو میرے خیال میں ہم میں سے ہر ایک انسان کو چاہیے، اور وہ ہے سکون۔ ہمیں کہیں نہ کہیں سکون ضرور چاہیے۔ ہم سب چاہتے ہیں کہ ہماری پریشانیاں ختم ہو جائیں اور ہمیں سکون مل جائے۔ تو اس بات کا حل آج میں لے کر آئی ہوں آپ کے پاس۔ اگر آپ وہ چیزیں فالو کرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو سکون ضرور ملے گا، اللہ تعالیٰ کی مدد سے اور اس کے کرم سے۔ تو میں نے بہت زیادہ ریسرچ کی ہے، محنت کی ہے، اور جو کچھ میں نے فیل کیا ہے وہ سب آپ کو بتایا ہے، جو کچھ سیکھا ہے وہ آپ کو بتایا ہے۔ انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہونے والا ہے۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ دل کا سکون ہوتا کیا ہے، سکون کیا چیز ہے، پھر انسان کا دل بے قرار کیوں رہتا ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں، اور ہمیں دل کا سکون کیسے مل سکتا ہے، وہ کیا طریقے ہیں جن سے ہم سکون حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اس پہ آج ہم بات کریں گے۔ انشاءاللہ آپ کو پوری ویڈیو دیکھنے سے بہت 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 فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اجر دے اور آپ کو بھی فائدہ ہو، آمین۔ اچھا، تو کیا کہتے ہیں کہ دل کا سکون ہوتا ہے کیا ہے؟ سب سے پہلے ہم اس پر بات کریں گے۔ اچھا، قرآن پاک میں سکون کے حوالے سے دو الفاظ استعمال کیے ہیں، ایک ہے قلب اور ایک ہے فؤاد۔ فؤاد جو ہے بے قرار بے چین دل کو کہتے ہیں، اور قلب ایک مطمئن دل کو کہا جاتا ہے۔ تو یہ تو میں نے آپ قرآن کے حوالے سے بتاتی بات، ٹھیک ہے، کہ اس کا مطلب کیا اور کیا الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ پھر سکون کسے کہتے ہیں؟ سکون کا لفظ جو ہے وہ ساکن لفظ سے نکلا ہے۔ ساکن مطلب ایک جیسی حالت میں رہنا۔ اس کا مطلب ہے سکون کیا چیز ہے؟ ایک ایسی حالت، ایک ایسی کیفیت جس میں آپ کا دل ایک ہی جیسی حالت میں رہے، آپ کو کوئی بے قراری بے چینی والی سچویشن فیل نہ ہو، تو اس کو کہتے ہیں سکون، ٹھیک ہے۔ تو اب بات کرتے ہیں کہ انسان کا دل بے قرار رہتا کیوں ہے۔ یہ انسان کے اندر ایک چیز ہے کہ اس کی دو پازیٹیو باتیں اور تین نیگیٹیو باتیں ہیں۔ نیگیٹیو باتوں میں کہ اللہ تعالیٰ سے دوری سب سے پہلی وجہ ہے کہ انسان کا دل بے قرار رہتا ہے۔ دوسرا، انسان کی انا، جو وہ اپنی میں رہتا ہے نا، اس سے بھی بے چینی اور بے قراری پیدا ہوتی ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ خود غرضی، ٹھیک ہے، ہم کسی کا دل دکھاتے ہیں، یہ چیزیں یہ سب بے قراری پیدا کرتی ہیں۔ اور پازیٹیو بات اس میں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قرب ہمیں جب چاہیے ہوتا ہے، اور اس قرب کی تلاش میں ہمارا دل بے چین رہتا ہے، یہ اس کی وجوہات ہیں۔ لیکن یہ پازیٹیو سائڈ والی کو سکون مل ہی جاتا ہے الٹیمیٹلی، یعنی جب ہم اللہ کی قرب کی تلاش میں ہوتے ہیں تو ہمیں وہ سکون ملتا ہے جب ہم دل سے اس کی تلاش کریں۔ اچھا، اب ہمیں دل کا سکون ملتا کیسے ہے، ان چیزوں پر ہم اب بات کریں گے۔ تو سب سے پہلا اور امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ ہم نے اپنے ارد گرد خواہشات کی ایک لمبی دیوار بنا لی ہے۔ ہم خواہشات کو اگر کم کر دینا، ہمارے پاس زندگی میں جو کچھ موجود ہے اس میں نئی چیزیں شامل کرنے کی ہم خواہش نہ کریں، اور جو کچھ ہے اس سے ہم کچھ چیزیں نکالنے کی خواہش نہ کریں اگر، تو ہمیں سکون مل سکتا ہے۔ اگلا پوائنٹ کیا ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو کچھ بھی نہیں سمجھنا، ہم کوئی افلاطون نہیں ہے، ہمیں خود پسند نہیں بننا، ہمیں اپنے آپ کو پسند نہیں کرنا۔ یہ جب ہم کرتے ہیں تو ہمارے اندر بے چینی اور بے قراری کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، جس وجہ سے ہمیں سکون نہیں ملتا۔ اس کے بعد اگر آپ کسی انسان کو تکلیف نہیں پہنچاؤ گے، کسی دوسرے کو سکون دو گے، تو الٹیمیٹلی آپ کو سکون ضرور ملے گا، اور یہ رول ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ آپ جو بھی کام کرتے ہو اس میں آپ محو ہو جائیں، یعنی اس میں آپ گم ہو جو، صحیح سے محنت کرو تو آپ کو سکون مل جاتا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ اپنے کام بے ایمانی کر رہے ہو اور پھر آپ کہتے ہو کہ آپ کو سکون نہیں ہے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ محنت کا پھل دیتا ہے اور سکون بھی دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ آپ کے پیرنٹس اگر آپ سے خوش ہیں ہر حال میں، تو پھر آپ سکون میں ہوگے۔ سکون جو ہے نا، ایک بہت ہی دولت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جو آسمان سے اترتی ہے انسان کے دل پر۔ اچھا، اگر آپ دوسروں کے گناہ چھپاؤ گے تو آپ کو سکون ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دوسروں کے عیب پر پردہ ڈالنے کا حکم دیا ہے، جیسے وہ ہمارے عیبوں پر پردہ رکھتا ہے۔ اور ایک بات میں پھر ریپیٹ کر رہی ہوں کہ ہمیں اپنی بہت اہمیت نہیں جتانی، ہمیں بس اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دینا ہے، کیونکہ دیکھیں ہمارے پاس اگر ایک دو صفات بھی ہے نا، تو وہ صرف اللہ تعالیٰ کی عطا کرتے ہیں، وہ جب چاہے اسے چھین بھی سکتا ہے، تو ہمیں اس بات پہ بالکل متکبر نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ جو چیز آپ کے پاس ہے اسے کسی دوسرے میں بانٹ دیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی بھی نعمت، جیسے صحت بہت بڑی نعمت ہے، ٹھیک ہے، آپ کے پاس ہے، آپ کسی بیمار کے پاس جاؤ، اس کے پاس وہ صحت نہیں ہے نا، تو آپ اس کے پاس جاؤ، اس کی بیمار پرسی کرو،
اس سے کیا ہوگا، یہ چیز آپ جب جو آپ کے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں ہے، آپ اس کو بانٹ دو گے، آپ کو الٹیمیٹلی سکون مل جائے گا، ضرور ملے گا۔ آپ یہ کرو، آپ کرو گے تو آپ کو فرق پتہ چلے گا کہ آپ کی لائف میں کتنا فرق آیا ان باتوں پر عمل کرنے سے۔ اور سب سے اہم بات کیا ہے کہ اللہ کے ذکر میں خود کو محو کر لیں۔ اللہ کا ذکر مطلب ہم کچھ بھی اس کے اسم مبارک لیں، تسبیح پر پڑھیں، انگلیوں پر پڑھیں، ٹھیک ہے، یہ بھی اللہ کے ذکر میں آتا ہے۔ اللہ کے ذکر کا بہت ہی وسیع مطلب ہے، کوئی بھی کام جو ہم اللہ کے نام پر کریں گے وہ سب اللہ کے ذکر میں شامل ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کسی کے راستے سے کانٹا ہٹا رہے ہیں اللہ کے نام پہ، تو وہ اللہ کا ذکر ہی ہے، اللہ کی عبادت ہی ہے، جو میں نے عبادت والے موضوع پر آپ کو سمجھایا بھی تھا، آپ وہ جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ تو اگر آپ کوئی کام خلوص کے ساتھ اور ریگولر کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو سکون ضرور ملے گا۔ ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ وہ کام اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے جو ہم روز ایک ہی وقت میں کرتے ہیں نا، ایسا کام اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ تو آپ اگر یہی کام جو آپ کرتے ہیں اس میں نیت اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہو، وہ اللہ کے نام پہ ہو، تو وہ آپ کا ذکر بن جاتے ہیں، اور جب آپ اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ الٹیمیٹلی آپ کو سکون دے گا، ضرور دے گا، آپ ضرور کریے گا۔ تو یہ کچھ پوائنٹس میں نے آپ کو بتائے، آپ یہ فالو کریں، اپنی خواہشات کو کم کریں، کوئی گلے شکوے نہ کریں، اپنی ذات کو اللہ کے سپرد کریں، اپنے اوپر فخر و غرور نہ کریں، جو بھی میں نے آپ کو ذکر وغیرہ کا بتایا وہ سب کریں آپ، ٹھیک ہے۔ اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو سکون ضرور دیں گے۔ یہ ہم جو ڈیلی روٹین میں یہ چیزیں کر رہے ہوتے ہیں نا، اور پھر ہم بے چین اور بے قرار رہتے ہیں، تو یہ سب باتیں، یہ بہت چھوٹی باتیں، ان پہ ہم غور نہیں کرتے، لیکن یہ بہت ضروری ہیں، انہی کو ہمیں کنٹرول کرنا ہے، تب جا کے ہمیں سکون مل جائے گا۔ یہ بس ان عادتوں کو تھوڑا ہم کنٹرول کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ اور آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ زندگی ہے، اس میں مشکلات بھی آتی ہیں، پریشانیاں بھی آتی ہیں، یقین مانے ہر شخص پریشان ہے، لیکن پریشانی تب تک رہتی ہے جب تک آپ اللہ تعالیٰ پر فل طریقے سے یقین نہیں کرتے کہ یہ پریشانی گزر جائے گی، یہ پریشانی ختم ہو جائے گی، آپ کا دل ٹوٹے گا، آپ کو بہت ساری ایسی باتیں ہوں گی، لوگ آپ کو ہرٹ کریں گے، کچھ بھی ہوگا، لیکن آپ نے اللہ تعالیٰ پر یقین نہیں چھوڑنا۔ آپ کی بیک پر ایک سپورٹ فیل کریں کہ اللہ تعالیٰ ہے، آپ کو کبھی گرنے نہیں دے گا، وہ آپ کو ہمیشہ سنبھال لے گا۔ تو آپ کا کوئی دل توڑے، کوئی آپ کو دھوکہ دے، آپ کو چھوڑ کے چلا جائے، آپ کی وفا کا خیال نہ رکھے، کوئی آپ کی محبت کا پاس نہ رکھے، کوئی آپ کو محبت کے بدلے محبت نہ دے، آپ کے رشتے آپ کو ہرٹ کریں، تو آپ نے ان سے امید نہیں کرنی، آپ نے ان کو پھر بھی محبت دینی ہے، کس کے لیے؟ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے۔ آپ ہرٹ ہوتے ہیں، کوئی بات نہیں، انسان ہے، ہرٹ ہو، یہ جتنا آپ ہرٹ ہوں گے نا، جتنا آپ کا دل ٹوٹے گا، اتنا ہی آپ اللہ تعالیٰ سے قریب ہوں گے، یقین مانیں، یہ بہت ہی مانی ہوئی بات ہے، میرے ساتھ خود یہ ایکسپیرینس ہوا ہے، جتنا آپ کا دل ٹوٹے گا، جتنا آپ ہرٹ ہوں گے لوگوں سے، اتنا آپ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک طریقہ ہے، ایک میتھڈ ہے آپ کو اپنے قریب کرنے کا۔ بانو آپا کہتی ہیں کہ اللہ والے اور دنیا دار میں کسی نے پوچھا نا ان سے کیا فرق ہوتا ہے، تو انہوں نے کہا وہ سارا کچھ جو دنیا دار کے ساتھ ہوتا ہے وہ اللہ والے کے ساتھ بھی ہوتا ہے، لیکن فرق کیا ہوتا ہے؟ اللہ والے کا رسپانس جو ہے نا وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے، جو آپ کا رد عمل ہوتا ہے نا، جو کچھ آپ کے ساتھ ہوا ہے اس پہ آپ کا جو رد عمل ہے وہی آپ کی ڈیسٹنی کو ڈیفائن کرتا ہے۔ میرے استاد قاسم علی شاہ یہی کہتے ہیں، ان سے میں نے بہت کچھ سیکھا ہے، تو میں انہی کی بات آپ کو بتا رہی ہوں کہ جیسا آپ رسپانس دیتے ہو، اگر مشکل کے وقت آپ گھبرا گئے تو یہ آپ کے لیے مزید پریشانی بڑھا سکتا ہے۔ آپ کو ہمت کرنی ہے، آپ کو اس کی ذات پہ یقین رکھنا ہے کہ وہی سنبھالے گا، پھر دیکھنا آپ کے سارے راستے کھل جاتے ہیں۔ کچھ بھی ایسا نہیں ہے، دل ٹوٹے گا پھر جڑے گا، اور جتنا ٹوٹے گا اتنا ہی جڑے گا، اور جتنا جڑے گا اتنا ہی موم ہوگا۔ پھر ایسا وقت آئے گا کہ آپ کا دل ٹوٹے گا ہی نہیں، ایک سکون کی حالت میں رہے گا، ایک ہی کیفیت میں رہے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ سکون فیل کرنے کی سعادت عطا کرے، تاکہ ہم سب کے پاس یہ سکون ہو، جو سکون ہم ڈھونڈ رہے ہیں دوستو، یہ سب ہمارے اپنے اندر ہی ہے، باہر کچھ بھی نہیں ہے، لوگوں میں کچھ بھی نہیں ہے، چیزوں میں کچھ نہیں ہے، پیسے میں کچھ نہیں ہے، سب کچھ اپنے اندر ہے، اپنے دل میں ہے، بس اس بات کا خیال رکھیے گا۔ ایک شعر میں جاتے جاتے ضرور کہوں گی کہ
مجھے بہت پسند ہے اس حوالے سے، تو بچا بچا کر نہ رکھ اس سے، تیرا آئینہ وہ آئینہ ہے جو شکستہ ہو تو عزیز تر نگاہ آئینہ ساز میں، یعنی آئینہ دل کو کہہ رہے ہیں اور آئینہ ساز اللہ تعالیٰ کو کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں ٹوٹے ہوئے دل کی بہت امپورٹنس ہے۔ اگر آپ کا دل ٹوٹے تو کوئی بات نہیں، وقت لگے گا، جڑ جائے گا، ایسا کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دل کے ہر زخم پر مرہم ضرور رکھتا ہے، بس اس کی طرف آپ لوٹ جائیں، اس کی طرف رجوع کریں، ٹوٹنا سیکھیں اور آنسو بہانا سیکھیں۔ یہ ٹوٹنا، یہ رونا آپ کو اللہ تعالیٰ کے قریب کرتا ہے۔ اپنی تکلیفوں کو آپ نے لے کر سر پہ نہیں بیٹھ جانا، ان کو چینلائز کرنا ہے، آپ نے ان کو کسی اور، آپ کا دل ٹوٹا، آپ نے وہی انرجی جو آپ کو درد ہو رہا ہے اسی انرجی کو آپ کسی ایسے کام میں لگائیں جو کام آپ کرنا چاہیں۔ جیسے آپ اسٹڈیز میں لگائیں، آپ اسٹڈیز میں ٹاپ کریں گے، ٹھیک ہے، آپ کسی اور چیز میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں لگائیں، آپ اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہو جائیں گے۔ اسی جو آپ کی انرجی ہے اس کو آپ نے ویسٹ نہیں کرنا، بہت اچھی جگہ پہ آپ نے اس کو لگانا ہے، آپ دیکھنا آپ کو اللہ تعالیٰ کامیاب کرے گا۔ یہ اتنی پاورفل انرجی ہوتی ہے جب دل ٹوٹتا ہے، تو اس کو آپ نے یہ نہیں کہ بس غم لے کر بیٹھ گئے، نہیں، اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرنا ہے، مسکرانا ہے، لمبی سانس لینی ہے اور یہ کہنا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ مجھے امید ہے انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا ان سب باتوں سے، آپ یہ ضرور اپلائی کیجیے گا اپنی زندگی میں، اگر آپ کو فرق دیکھنا ہے، اگر آپ کو سکون حاصل کرنا ہے۔ انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گی ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔